بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع انتہائی حساس موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے طلاق کا موضوع۔ طلاق کا موضوع جتنا حساس ہے اتنا ہی ہمارے لوگ اس کو ہلکا لیتے ہیں۔ اسلام میں طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک جو حلال چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے حلال کی ہیں، اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ طلاق کا عمل ہے۔ اور پھر طلاق میں بھی 3 طلاق کا عمل ناپسندیدہ نہیں بلکہ گناہ ہے، کہ اکٹھی 3 طلاق جس کو طلاق مغلظ کہتے ہیں، جس کے بعد بالکل بھی رجوع نہیں ہو سکتی، اس طلاق کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دے دی۔ پھر مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ طلاق ہو گئی ہے، اور حکم فرمایا کہ اس آدمی کو جس نے 3 طلاق اکٹھی دی ہے اس کو کوڑے لگوائے جائے، یعنی کہ یہ عمل پھر دوبارہ کوئی نہ دہرائے۔ 3 طلاق اکٹھے دینے سے اتنا منع کیا گیا ہے، لیکن ہمارے لوگ چھوٹی سے چھوٹی بات پر، معمولی سے معمولی غلطی پر فوراً 3 طلاق دے دیتے ہیں۔ اور افسوس پر افسوس بات یہ ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو فوراً منکر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو طلاق دی ہی نہیں ہے۔ پھر بعض علماء کے پاس جاتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں، مسئلے کو غلط بیان کر دیتے ہیں کہ جی فلاں فلاں ہمارا گواہ ہے، اور وہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے 3 طلاق نہیں دی ہے، حالانکہ 3 دی ہوئی ہوتی۔ اس طرح سے تو اگر آپ قاضی کے پاس یعنی جج کے پاس عدالت میں بھی جائیں گے تو وہ شوہر کے حق میں فیصلہ دے گا، حالانکہ اللہ کے نزدیک طلاق ہو چکی ہے جب 3 طلاق ہو گئی ہے۔ پھر علماء کے پاس جاتے ہیں کہ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ 3 طلاق سے دے دی ایک آدمی نے تو رجوع کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے، اور وہ یہ کہ جب اس عورت کی عدت گزر جائے گی اور وہ دوسرا نکاح کرے گی، پھر اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے گا اور عدت گزر جائے گی، اس کے بعد پہلے والے شوہر کے لیے یہ حلال ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ پہلے 1 طلاق دی اس کے بعد تو رجوع ہو سکتی ہے، 2 طلاق دی اس کے بعد بھی رجوع ہو سکتی ہے، لیکن 3 طلاق دی اس کے بعد رجوع بالکل نہیں ہو سکتی۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ مرد طلاق کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ عورت بھی 3 طلاق سننے کے باوجود خاموش ہو جاتی ہے کہ بچے ہیں، گھر ٹوٹ جائے گا۔ پہلی بھی اللہ کا حکم نہیں مانا کہ 3 طلاق اکٹھی دے دی۔ اللہ نے فرمایا بھی کہ مجھے یہ ناپسند عمل ہے، لیکن حلال کیا ہوا ہے۔ اور پھر بعد میں بھی اللہ رب العزت کے حکم سے چشم پوشی کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو 3 طلاق نہیں دی، اور عورت بھی منکر ہو جاتی ہے کہ نہیں مجھے بھی 3 طلاق نہیں دی گئی، 1 طلاق دی ہے۔ تو 3 طلاق کا مسئلہ انتہائی حساس ہے۔ گزارش ہے کہ اپنی زبان سے طلاق کا لفظ بالکل بھلا دیں، ہم اپنی زبان کو اس کا عادی ہی نہ بنائیں۔ آج کل تو ہم کاروبار میں بھی 3 طلاق دے دیتے ہیں کہ یہ چیز اتنے کا میں نے لیا ہے، اگر نہ ہو ایسا تو 3 طلاق۔ تو اسی لیے اس بات کو، اس لفظ کو زبان سے ہم بھلا دیں، بالکل ہی زبان پر طلاق کا لفظ نہ لائیں۔ اور اگر طلاق دے بھی، اللہ نے جو راستہ بتایا ہے کہ پہلے بستر الگ کرو، اگر پھر بھی صلح نہ ہو جائے مرد میاں بیوی کے بیچ میں تو پھر اس کو مارو شریعت کی حدود میں، ایسا کہ مستقل نشان نہ پڑے۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر دونوں خاندانوں کے معزز افراد اکٹھے ہو جائیں اور وہ بیٹھ کر ان دونوں کے بیچ میں صلح کر لے، مفاہمت سے کام لے لے۔ اگر پھر بھی صلح نہ ہو اس کے بعد طلاق کا راستہ ہے، اور اس کا بھی طریقہ ہے کہ 1 طہر میں 1 طلاق، پھر دوسرے طہر تک انتظار، پھر دوسرے طہر میں دوسرا طلاق، کہ شاید اس دونوں طلاقوں کے بیچ میں شوہر اپنی بات سے رجوع کر لے اور عورت کی طرف رجوع کر لے وہ اپنی بیوی کی طرف۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔
وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔